अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समरीन मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके सामने अपना एक नया प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करूंगी जिसका नाम है होनी पोर्ट। इस मेरे प्रोजेक्ट का जो मौजू है वो है साइबर सिक्योरिटी में हैकर्स को धोखा देना और इनका डेटा जमा करने का एक जदीद तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें ना सिर्फ मैं आपको हैकर्स को धोखा देने का बताऊंगी कि उनको धोखा कैसे देना है और साथ में उनका डेटा कैसे जमा करना है, ये भी मैं आपको एक जदीद तरीके के ज़रिए से बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि होनी पोर्ट होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी में होनी पोर्ट एक ऐसा नकली या फेक सिस्टम होता है जिसे जानबूझकर या कमज़ोर बनाकर इंटरनेट पर छोड़ दिया जाता है ताकि हैकर्स इसे असली सिक्योरिटी समझकर उस पर हमला करें और हम इनके हमले का तरीक़ेकार यानी उनके अटैक का पैटर्न हमें पता चल जाए कि वो किस तरीके से अटैक करते हैं। इसकी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक बहुत बड़ा बैंक है और उसके सिक्योरिटी गार्ड चोरों से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बैंक के एक कोने में एक नकली तिजोरी जो है वो रख देते हैं जिस पर एक किस्म का ना बड़ा सा बोर्ड लगा के वो लिख देते हैं कि अफसरान का खुफिया जाना दाखिला ममनू। तो एक चोर रात को आता है और समझता है कि ये असली खजाना है। जैसे वो तिजोरी का हैंडल घुमाता है या उसे लॉगिन करने की कोशिश करता है तो क्या होता है, उसके साथ का 3 काम होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि तिजोरी में से तो पहले पैसे नहीं निकलते। दूसरा क्या होता है कि ऊपर एक छुपा हुआ कैमरा लगा हुआ होता है जिससे उसकी तस्वीर बन जाती है। तीसरा ये होता है उसके साथ के बैंक के अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाते हैं और सिक्योरिटी टीम को अलर्ट चला जाता है, वो उसको पकड़ लेते हैं। तो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट भी बिल्कुल यही काम जो है ना वो डिजिटल वर्ल्ड में कर रहा है, जो अभी इसका मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगी तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चले मैं आपको वेट नहीं करवाती, तो चले अभी मैं आपको इसका डेमो भी करके दिखाती हूँ और इसका टेक्निकल वर्क फ्लो जो है ना उसके बारे में बताती हूँ कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा। अब यहाँ पे हम CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। ऐसे भी चल जाएगा लेकिन डायरेक्ट मैं आपको करके नहीं बता रही, मैं आपको ना इससे करके बताती हूँ कमांड्स के ज़रिए से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कमांड देते हैं हम पहले CD डेस्कटॉप में चला जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको कमांड देते हैं होनी पोर्ट अब ये जितनी देर सर्चिंग होगा आपको मैं इसका बताती हूँ काम, ये वर्किंग कैसे करता है। अब पहला मरहले में क्या होगा इसके साथ है ट्रैप डेवलपमेंट। हमने क्या काम किया है कि पोर्ट 9999 पर एक फेक एडमिन पोर्टल लाइव किया है। जब हैकर किसी नेटवर्क स्कैनिंग टूल जैसे कि Nmap के जरिए हमारी ओपन पोर्ट स्कैन करेगा तो इससे ये पोर्ट नज़र आएगी। जैसे वो इसे ब्राउज़र पर ओपन करेगा ना, हमारा डू गेट का फंक्शन जो है वो एक इंतहाई प्रोफेशनल हैकर स्टाइल में इसके सामने आ जाएगा। हैकर समझेगा कि ये किसी कंपनी का मेन लॉगिन पैनल है जिसे वो बाईपास करना है। सेकंड मरहले में क्या होगा उसके साथ के डेटा कैप्चर, यानी उसका हम डेटा कैप्चर कर लेंगे। जैसे ही हैकर इसमें कोई भी फेक या गेस किया हुआ यूज़र नेम पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन करेगा ना तो हमारा डू पोस्ट फंक्शन एक्टिव हो जाएगा और हैकर का जो डेटा है ना वो हमारे पास 3 लेयर्स में आएगा। पहली लेयर में क्या होगा कि उसकी आइडेंटिटी यानी उसका IP एड्रेस हमें पता चल जाएगा कि वो किस IP को यूज़ करके हमारे अटैक परफॉर्म कर रहा है। सेकंड लेयर में उसके क्या होगा कि पेलोड यानी वो जो भी यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह ऐड करेगा टाइप करेगा वो हमारे पास पहुंच जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि उसने कौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड किया। थर्ड लेयर में हमारे पास क्या होगा डिवाइस प्रोफाइलिंग, यानी इसमें थर्ड लेयर में हमारे पास ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि उसने अटैक मोबाइल से कर रहा है या फिर लैपटॉप से किया है, तो ये भी इसका हमें पता चल जाएगा। और मैं आप अभी ये उसने हमें दे दिया एक लिंक, ठीक है। अब ये हम क्या करते हैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें ये हमने क्या काम किया, हमने हैकर के लिए जाल बिछाया, यानी ये एक नज़र आ रहा है आपको कि ये एक किस्म का सिक्योरिटी गेटवे यानी एक
اس میں نا وہ یوزر نیم اور پاسورڈ وغیرہ جو بھی ایڈ کرے گا نا وہ ہمارے تک پہنچ جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا یوزر نیم اور پاسورڈ وغیرہ ایڈ کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہیکر کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ والے پیج پہ اس نے آنا ہے، یا پھر اسے ہوگا کہ کیسے پتہ چلے گا یہ پیج کہاں ہے، وہ اس جال تک پہنچے گا کیسے۔ تو یہ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس کے لیے ہم ویب سائٹ پر نا ایک چھوٹی سی فائل اپلوڈ کرتے ہیں، جیسے کہ robotics.txt جسے فائل کہتے ہیں۔ اس فائل کا کام سرچ انجن کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ویب سائٹ کا کون سا حصہ چھپانا ہے ہم نے اور کون سا جو حصہ ہے نا وہ آپ نے سامنے کرنا ہے۔ ایک عام یوزر جو ہے نا وہ کبھی بھی فائل کو نہیں کھولتا، جہاں پہ ڈس الاؤ وغیرہ لکھا ہوتا ہے نا وہاں پہ ایک عام یوزر کبھی بھی اس کو اوپن نہیں کرتا، لیکن جو ہیکرز ہوتے ہیں نا جہاں پہ وہ لکھا ہوتا ہے نا ڈس الاؤ، وہ جان بوجھ کے وہاں پہ پہنچتے ہیں اور اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ڈس الاؤ انہوں نے کیا تو کیا کیوں ہے، اس کے پیچھے ہے کیا۔ تو اس کا میں آپ کو بھی یہاں پہ ایک کر کے دکھاتی ہوں، جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہیکر اس پیج تک پہنچتا کیسے ہے جو ہم نے ایڈمن پورٹل والا فیک بنایا تھا۔ اب یہاں پہ میں سرچ کرتی ہوں، کسی کو بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے، کوئی بھی سائٹ ہے آپ اس کو ساتھ آپ لکھ کے robots.txt لکھ کے آپ کریں گے تو وہاں آپ کو شو کر دے گا کہ کون سی چیزیں اس میں الاؤ ہیں اور کون سی ڈس الاؤ۔ یہاں پہ میں ایک سائٹ کا چیک کرتی ہوں، یہ kittyfashion.co.uk robots.txt۔ اب میں اس فائل کا جو ہے وہ چیک کرتی ہوں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہمیں الاؤ کی ہوئی ہیں اور کون سی ڈس الاؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، ایڈمن والا جو پیج ہے وہ ڈس الاؤ ہے، پھر اس کے بعد کارٹ والا ڈس الاؤ ہے، اور چیک آؤٹ جو اس میں ہے وہ بھی ڈس الاؤ انہوں نے کیا ہوا ہے، مائی اکاؤنٹ وہ بھی ڈس الاؤ ہے، ٹیگ والا بھی ڈس الاؤ ہے، کیٹیگری والا بھی ڈس الاؤ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ جو الاؤ انہوں نے کیے ہیں وہ ہمیں دو کیے ہیں، ایک وی پی ایڈمن والا پیج انہوں نے ہمیں الاؤ کیا ہوا ہے اور ایک دوسرا ہمارے پاس کیا ہوا ہے وی پی انکلوڈ۔ تو جو عام یوزر ہے وہ تو صرف ان دو الاؤ جو اس نے کیے ہوئے یوزر نے انہیں دو پہ جائے گا نا، لیکن جو ہیکر ہے نا وہ ان دو پہ نہیں جائے گا، وہ جو باقی اس نے ڈس الاؤ کیے ہوئے ہیں نا وہ ان پہ جا کے چیک کرے گا کہ اس میں کیا چیز ہے، اس نے یہاں پہ ہمیں ڈس الاؤ کیوں کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے آخر چھپا کیا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے، یہ کسی بھی سائٹ کی آپ نکال سکتے ہیں، ہر سائٹ کی نکل آتی ہے۔ اب میں نے kittyfashion.co.uk اس سائٹ کی نکالی ہے، آپ گوگل کی بھی نکال سکتے ہیں اور کسی ایپ کی بھی نکال سکتے ہیں، وہ آپ کو سارا شو کر دیتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ڈس الاؤ اس میں کی ہوئی ہیں اور کون سی الاؤ کی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک جال ہوتا ہے جس کے ذریعے سے نا ہیکر پھنس جاتا ہے اس پہ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اسی سیکیورٹی گیٹ وے پہ آ جاتے ہیں۔ اب سمجھے کہ یہاں پہ ہیکر ہے، وہ اس پیج پہ اس نے ادھر سے کیا ڈس الاؤ جو اس نے چیزیں کی ہوئی تھی، تو وہاں سے اس نے کیا کام کیا کہ جو اس نے ڈس الاؤ کی تھی وہ اسی والے پیج کو اس نے کر کے اوپن کیا اور وہاں پہ جانے کی کوشش کی، تو اس کے سامنے آگے کیا آتا ہے، یہ والا انٹرفیس آتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم کیا کرتا ہے، ہیکر جو ہے نا، اب سمجھے کہ یہاں پہ ہیکر ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، یہاں پہ یوزر نیم اور پاسورڈ اپنے سے، وہ اپنا اصلی پاسورڈ اور یوزر نیم بالکل نہیں ڈالے گا، بلکہ اس نے ایک پہلے سے لسٹ وغیرہ تیار کی ہوئی ہوگی کمبائن کر کے کریکٹرز کو، جب بھی وہ اٹیک پرفارم کرتے ہیں نا تو وہ پہلے سے لسٹ وغیرہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، تو اپنا اصلی پاسورڈ اور یوزر نیم نہیں ڈالتے۔ اب یہاں پہ وہ کوئی بھی پاسورڈ وغیرہ انٹر کرتا ہے، جیسے کہ یوزر نیم وہ ڈالتا ہے، پاسورڈ یہ ڈالتا ہے اور یہاں سے وہ لاگ ان کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اصل گیم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے ہی اس نے یوزر نیم پاسورڈ وغیرہ ڈالا تو اس کے سامنے کیا آ گیا، اسیس ڈینائیڈ، اور اسے یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ یور آئی پی ایڈریس یعنی براؤزر ٹائپ جو آپ نے براؤزر میں ٹائپ کیا، ڈیوائس کی جو بھی آپ کی انفارمیشن تھی وہ ریکارڈ ہو گئی ہیں اور آپ کو رپورٹڈ ہو گئی ہیں۔ تو یہ تھا، ہم نے ہیکرز کے لیے جال بچھایا ہوا تھا کہ وہ کیسے اس کو جو ہے وہ ٹریپ میں لانا ہے، یعنی وہ ہمارا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم نے اس کو ہی شکار کر دیا۔
تو اب یہ تو اس کے سامنے آئے گا، لیکن جو میں نے آپ کو CMD کمانڈ پرومپٹ کے ذریعے سے آپ کو یاد ہوگا میں نے چلا کے دکھایا، تو وہاں پہ بھی کیا ہوگا، ہمارے پاس الرٹ آ جائے گا. تو ایڈمن کے پاس الرٹ آ جائے گا. یہاں پہ انہوں نے دیکھو بتایا ہوا ہے کہ کریٹیکل الرٹ یعنی لاگنگ اٹیک فار IP. یہاں پہ اس کی نا بیسیکلی جو ہم نے CMD کمانڈ پرومپٹ کے ذریعے سے چلایا تھا نا، یہاں پہ اس کے پاس کیا آ گیا، ایڈمن کے پاس الرٹ چلا جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا. یہاں پہ IP ایڈریس بھی مینشن کیا ہے کہ اس نے کس IP کے ذریعے سے اٹیک پرفارم کیا ہے. پھر انہوں نے بتایا ہے کہ اس نے ڈیوائس کون سی یوز کی ہے، اس نے ڈیسک ٹاپ یوز کیا ہے، یعنی لیپ ٹاپ وغیرہ اس نے یوز کیا، موبائل سے اٹیک نہیں ہوا بلکہ لیپ ٹاپ سے ہوا. پھر اس نے براؤزر بھی بتا دیے کہ گوگل کروم سے اس نے اٹیک پرفارم کیا. تو اس نے نیچے پھر ہمارے پاس تھرڈ پہ آتا ہے کہ اس نے یوزر نیم بھی ہمیں بتا دیے کہ اس بندے نے، اٹیکر نے یا ہیکر نے یوزر نیم کیا ڈالا ہے، پاسورڈ اس نے جو ڈالا ہے وہ بھی ہمارے پاس سامنے آ گیا کہ اس نے پاسورڈ کیا ڈالا ہے. تو یہ دیکھیے یہ کتنا ایک انٹرسٹنگ سا ہے کہ آپ اس کو ہی جال میں پھنسا دیتے ہیں ہیکر کو. تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا جو پروجیکٹ ہے نا، یہ بیسیکلی دوسروں سے مختلف کیا، اس کی کیا خصوصیات ہیں جو اس کو دوسروں کے پروجیکٹ سے جو ہے نا وہ مختلف بناتی ہیں. تو ایک تو میرے پروجیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ بہت سارے بچے ہیں نا، وہ یا تو ڈیفینسو سائڈ پہ جاتے ہیں یا پھر اوفینسو سائڈ پہ جاتے ہیں. ڈیفینسو سائڈ میں وہ کیا کرتے ہیں، کوئی فائر وال یا اسکینر بنا دیتے ہیں جو صرف حملے کو روکتا ہے. اور اگر وہ اوفینسو سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہیکنگ ٹول یعنی پینیٹریشن ٹیسٹنگ اسکرپٹ وغیرہ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. لیکن میں نے اپنے پروجیکٹ کو ان روایتی طریقوں سے ہٹا کرنا ایکٹیو ڈیفینس یعنی رسپیکٹیو جو ٹیکنالوجی ہے نا اس کے اصول پر ڈیزائن کیا ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے نا یہ ہیکر کو روکتا نہیں ہے بلکہ اس کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ بیٹا آؤ. یہ ہیکر کو ایک ایسے وہم کی دنیا میں لے جاتا ہے نا جہاں وہ خود کو شکاری سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں جو ہے نا وہ خود ہی شکار بن چکا ہوتا ہے. اور میرے جو پروجیکٹ کی خصوصیات ہیں نا، یعنی جو سب سے الگ میرے پروجیکٹ کو بناتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ زیرو ایکسٹرنل ڈیپینڈنسیز ہے، یعنی مارکیٹ میں موجود ہونی پاٹس کو چلانے کے لیے نا بڑے بڑے سافٹ ویئرز اور ہیوی سیٹ ایپس چاہیے ہوتے ہیں. لیکن میں نے جو اپنا ہونی پوٹ .py میرا ہے نا، اس کو میں نے پائتھن کے ذریعے سے جو ہے نا وہ http.server کا یوز کرتے ہوئے نا بالکل اسکریچ سے لکھا ہے. یہ اتنا لائٹ ویٹ ہے نا کہ کسی بھی لو اینڈ سسٹم یا کلاؤڈ سرور پر جو ہے نا سیکنڈ میں نا ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور میرے پروجیکٹ کی دوسری یہ خاص بات ہے کہ یہ کسٹم OS اینڈ براؤزر یعنی فنگر پرنٹنگ ہے. یہ صرف ایک فیک پیج نہیں ہے جو ڈیٹا کو سیو کر لے گا. میں نے اس کے اندر ایک کسٹم فنگر پرنٹ لاجک ڈیزائن کیا جو ہیکر کے یوزر ایجنٹ کو مینولی کرتا ہے اور یہ بتا دیتی ہے کہ ہیکر نے کون سا آپریٹنگ سسٹم استعمال کیا ہے، اس نے موبائل کیا ہے، ڈیسک ٹاپ کیا ہے، اس نے کون سا جو ہے وہ کروم کیا ہے، فائر فاکس یوز کیا، وہ سارا اس کے کروم کا بھی بتا دیتی ہے. تھرڈ میرے پروجیکٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اسٹیلتھ سرور یعنی آپریشن ہے. پائتھن کا جو اپنا جو ڈیفالٹ ہے ویب سرور ہوتا ہے نا، وہ اسکرین پر بہت سارا فالتو ڈیٹا اور لاگس پرنٹ کر دیتا ہے جس سے الرٹس نا مکس اپ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سے والا صحیح ہے اور کون سے والا نہیں ہے. تو میں نے اپنے جو ٹرمینل کو ہے نا وہ بالکل کلین رکھا ہے اور صرف جو ہے نا اسی کا بتاتا ہے کہ شو کرتا ہے کہ یہ والی ڈیسک ٹاپ اور اسی کی انفارمیشن دیتا ہے اور باقی انفارمیشن نہیں بتاتا. اور میرے جو پروجیکٹ ہے نا اس کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ وہ سائیکولوجیکل سائبر وارفیئر ہے. یعنی یہ سسٹم صرف لاگ ان ڈیٹا جمع نہیں کرتا بلکہ ہیکر کے دماغ کے ساتھ بھی کھیلتا ہے. آخر میں جو ریڈ اسکرین آتی ہے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے نظر بھی آ رہی ہے، وہ ہیکر پر نا نفسیاتی دباؤ بھی ڈالتی ہے کہ اس کا سارا جو ڈیٹا ہے نا وہ ریکارڈ ہو چکا ہے، جس سے وہ گھبرا کر نا اپنا اٹیک وہیں چھوڑ دیتا ہے. تو اب یہ میرا پروجیکٹ تھا، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اب یہ ہے کہ اس پورے پروجیکٹ سے نا ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کا مطلب صرف فائر والز بنانا نہیں ہوتا کہ حملوں کو روکنا
है, बल्कि बाद औक़ात ना दुश्मन को धोखे के जाल में फंसाना ही सबसे बेहतरीन दिफा होता है। जैसे हम साइबर सिक्योरिटी की ज़बान में जो है ना वो एक्टिव डिफेंस कहते हैं। बात करें इसके फ्यूचर स्कोप की तो अगले फेज़ में मैं इंशाल्लाह इससे मैं IP जियो लोकेशन भी ऐड करने जा रही हूँ, जिससे हैकर का मुल्क और शहर का जो लाइव नक्शा है ना वो भी नज़र आएगा, और साथ ही टेलीग्राम और ईमेल पर इंस्टेंट अलर्ट्स की इंटीग्रेशन भी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट और इसका आइडिया और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सिक्योरिटी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको प्रोजेक्ट का कौन सा फीचर मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी शानदार साइबर सिक्योरिटी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।